حکم میرے نبی کا نافذ ہوگا، تمہاری ذات پر، تمہاری سوچ پر، تمہاری فکر پر، تمہارے معاملات پر، تھرو آؤٹ جس چیز کی امپلیمنٹیشن ہوگی وہ میرے نبی کا حکم ہوگا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نبوت اور رسالت یہ انسٹیٹیوشن ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی انسان کا نہیں ہے۔ آپ کی تو یہ LGS میں پھنس گیا ٹریفک میں، کوئی 25 منٹ پھنسا رہا ہوں، ادھر سے گاڑی مول رہی، حفیظ صاحب نے پھنس گیا، 25 منٹ کھڑا رہا، اتنی گاڑیاں، رنگ برنگے بچے، رنگ برنگی خواتین، رنگ برنگے لوگ، پتہ نہیں میں پاکستان میں تھا یا کہیں باہر تھا، سمجھ نہیں آئی مجھے۔ وہ آ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے انسٹیٹیوشنز دنیا کے کوئی بھی، لون صاحب کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، میں کسی ایک کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا، آپ کی انسٹیٹیوشن ہے، اللہ کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ رسالت اور نبوت ہے۔ اللہ کے انسٹیٹیوشن اس زمین پر وہ رسالت اور نبوت ہے، اس میں ڈفرینٹ معلمین ہیں، اور ان معلمین کی قیادت اللہ نے امام الانبیاء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ یوں آسان لفظوں میں کہیے کہ ادارہ ربانی کے سربراہ محمد رسول اللہ ہیں، ادارہ ربانی کے سربراہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اور کیسے ممکن ہے کہ ایک سربراہ ہو ادارے کا اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو جائے، کوئی امینڈمنٹ ہو جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے پیغام یہ دے دیا کہ میں رب تمہارا، یہ زمین میری، میرا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نبوت اور رسالت ہے، اور ہم نے اس کی سربراہی اپنے حبیب کو دے دی ہے۔ اس میں کسی قسم کی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، پیش قدمی ہوگی، کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی تو وہ ہوگی جو میرے نبی چاہیں گے وہ کریں گے، ادروائز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام بخاری کی حدیث، یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی آپ کو، یہاں تک تو بات دل میں بیٹھ گئی نا۔ اب اگلی بات لیتے ہیں، رسالت میں آپ نے شاہ فرمایا لا یؤمن، بخاری شریف کی احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم سارے کہتے ہو مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرمایا خدا کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ اگلا پیغام بھی دے دیا۔ آئیے اب تھوڑا ایلیبریشن کرتے ہیں جی۔ دوپہر کے وقت آپ سوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے شدت کی، نکلنا پڑتا ہے، گھر آپ کا، بیڈ روم آپ کا، AC آپ کا، دل سونے کا تقاضا کرتا ہے اور آپ اٹھ کے چل پڑتے ہیں مسجد میں، یا اٹھ کے آفس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ یہ نہیں کہتے کہ میرا جسم میری مرضی، میں اس کو سر آگے رب کے جھکاؤں یا نہ جھکاؤں، یہ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بدن کسی کی امانت ہے اور اس پر نفاذ جو ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے میرے رب اور میرے رسول کی ہے۔ اٹھتے ہیں ہر تکلیف کے باوجود، اور اگر آپ بہت مصروف بھی ہو جائیں تو بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، بار بار کتنا ٹائم ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ افتخار صاحب گھر سے نکلے ہیں، پھنس گئے ٹریفک میں، بھاگے چلے آ رہے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں نے جانا ہے، میں نے پہنچ رہا ہے، میں نے پہنچ رہا ہے، وہ ذہن اسی طرف لگا رہتا ہے۔ اور نماز عصر کا وقت جو ہے کاروبار کا اور رش کا وقت ہوتا ہے اور بزنس آورز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سارا کچھ چھوڑ کے نماز عصر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زمین بیچنے لگے ہیں، ساتھ والے نے حق کے شفا دعویٰ کر دیا، زمین آپ کی، پیسہ آپ کا، لیکن اب حکم نافذ اللہ کے رسول کا ہو جائے گا۔ خرید و فروخت میں جمعے میں اللہ نے منع فرما دیا کہ تم نے جو خریدنا ہے، جو بیچنا ہے، سب کچھ کرو، لیکن جب جمعے کا وقت آ جائے تو تم نے ہفتے میں کچھ گھنٹے ایسے ہیں جس میں اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والو تم نے چلنا نہیں ہے، چلنے کے لیے تمہارے لیے پورا ہفتہ رکھا ہوا ہے، لیکن جب جمعے کا دن آ جائے پھر چلنا نہیں، پھر دوڑنا ہے، اور ساری آپ نے مصروفیات سیٹ اسائڈ، پورے کاروبار، پورے بزنس، ہر چیز تم نے روک دینی ہے۔ فیکٹری جانا ہے تو رکیں، پہلے میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو کے چاہے رات 2 بجے تک فیکٹری بیٹھے رہیں، تمہارے رب کو اعتراض نہیں ہے، لیکن جمعے کی اذان آ جائے تو پھر تمہارے رب کو اعتراض ہے کہ نہیں، اب اذان آئی، بلاوا آ گیا ہے، تو اب سب کچھ چھوڑ کے بھاگو دوڑو۔ اس کے بعد رات 2 بجے تک بیٹھو، ساری رات جاگ کے تم کام کرتے رہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو
کھانا بھی آپ کا، رزق بھی آپ کا، ارننگ بھی آپ کی، بیگم بھی آپ کی، پکانے والے آپ، ساری سہولیات کے باوجود بدن بھی آپ کا، ہاتھ بھی آپ کے، قوت بھی آپ کی، حکم کس کا نافذ ہو گیا؟ نہیں کھاتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے آگے کوئی آ کے لاکھوں ڈھیر کر دے، آپ کی منتیں کر لے، قرآن کریم سر پر رکھ دے، ایک لقمہ لے لو، آپ اسے پیغام دیتے ہیں اگرچہ یہ رزق حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میری اپنی کمائی ہے، میں کھانے پر مکمل قدرت بھی رکھتا ہوں، لیکن جس بدن کو میں نے یہ خوراک فراہم کرنی ہے اس بدن پر حکم نافذ کسی اور کا ہو رہا ہے۔ جب ادھر سے پیغام آ جائے گا تو میں لقمہ کھا لوں گا۔ اب نہیں کھاتے، کسی قیمت پر نہیں کھاتے۔ روئے زمین پر آپ دیکھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا جُعِلَتْ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، میں نے ساری زمین کو میں نے مسجد بنا دیا ہے، جہاں چاہے نماز پڑھ لو۔ لیکن جب سلاٹرڈ ہاؤس میں آپ جاتے ہیں، سلاٹرڈ ہاؤس جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، مذبح خانہ، وہاں آپ نماز نہیں پڑھتے۔ جہاں باتھ روم کی جگہ ہو وہاں آپ نماز نہیں پڑھتے۔ کس کا حکم نافذ ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم نافذ ہو گیا کہ وہاں تم نے نہیں جانا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ آپ کی جانیں اور آپ کا مال مومنین کی جانوں پر، ان کے مالوں پر سٹرگل، ان کی جد و جہد، ان کی شب و روز بیداریاں، ان کی سارا کچھ آپ کا، لیکن حکم کسی اور کا نافذ ہوگا۔ آپ کا پیسہ ہے، آپ نے کمایا ہے، چاہے کسی طوائف پہ خرچ کر دیں، چاہے کسی ظالم کی مدد کر دیں، چاہے مظلوم کی مدد کر دیں، لیکن آپ ہاتھ آگے بڑھتے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس پیسے پر بھی کسی اور کا حکم ہے، اس پیسے پر بھی میرا اپنا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے بڑی چیزیں واضح اور کلیئر کر دیں۔ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی مٹھاس کیسے محسوس ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اگر تم 3 اوصاف پیدا کر لو تو میں از خود ایمان کی مٹھاس محسوس ہو جائے گی۔ پوچھا 3 کون سی ہیں؟ آپ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الی مما سواہما، فرمایا دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں کوئی محبوب نہ ہو، تمہیں خود ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی، خود محسوس ہوگی تمہیں ایمان کی مٹھاس۔ اور کسی سے محبت بھی کرنی ہے تو اس محبت کی جو فاؤنڈیشن، اساس اور بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ اب میں یہاں نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے پارٹنرشپ کرتا ہوں تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات، اس میں بھی ممکن ہے کہ بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، چلیں ایک میں اور آپ تو بیٹھے ہیں۔ اب یہ تو بالکل کنفرمڈ ہے کہ میری اور کی محبت اللہ کی رضا کے لیے، میرا کوئی آپ سے خاندانی رشتہ نہیں ہے، نہ کوئی خون کا رشتہ ہے، نہ کوئی اور ایسا، ایک ایمان کا رشتہ ہے۔ میری اور آپ کی محبت کی بنیادی وجہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ آپ کی جتنے بھی رشتے ہیں، ماں ہے تو اس کی محبت کی بنیاد اللہ اور اس کا رسول ہے، ایسے اولاد، باپ، ایون دیٹ آپ کا بزنس، اس بزنس سے محبت۔ وہ مجھے کسی نے پوچھا نا کہ علامہ صاحب سوال ہے، ڈرتا ہوں، آج تک میں نے کسی سے کیا نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑے ہیں پولائٹ ہیں تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے علماء سے ڈر بہت لگتا ہے۔ میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر آپ ناراض نہ ہوں اور اگر کہیں کوئی آپ کو محسوس ہو تو مجھے سمجھا دیجیے گا۔ وہ فیڈرل سیکرٹری تھے ایجوکیشن کے، اسلام آباد سے آئے تھے، وزٹ تھا ان کا انسٹیٹیوشنز کا، تو میں پنجاب کا کوآرڈینیٹر تھا، تو الگ لے کے بیٹھے، کہتے بات الگ کرنی ہے، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ کہتے میں نے کہا بتائیے۔ کہتے علامہ صاحب میں سمجھ نہیں آتی، مجھے صحابہ سے بڑی محبت ہے، مجھے نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ صحابہ سے محبت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میری بات سنیں، میں نے کوئی اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، میں نے کہا بات یہ ہے ہمیشہ بنیاد کو دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ سے محبت اس لیے ہے کہ وہ آپ کے نبی کے ساتھی ہیں، اگر وہ ساتھی نہ ہوتے، رفقا نہ ہوتے، آپ ان سے کبھی محبت نہ کرتے۔ تو اصل میں آپ کی محبت اور اساس، محبت کی بنیاد اور اساس رسالت مآب علیہ السلام ہے۔ اصل میں صحابہ سے محبت ہی رسالت مآب علیہ السلام سے محبت ہے۔ مجھے کہتے شرم آتی ہے کہ اس بندے نے دونوں ہاتھوں، فیڈرل سیکرٹری تھا اور بیوروکریٹک ایٹیچیوڈ کا کسے پتہ نہیں ہوتا، اس بندے نے وہیں میرے پاؤں پکڑے، پاؤں کو بوسہ دیا
کہتے ہیں اتنے دنوں سے ذہن میں خلیج تھی کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں کہ مجھے صحابہ سے اتنی محبت ہے. تو اس وقت پھر میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. اسی ہمارے ہر کام کی بنیاد اور اساس جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. فرمایا یہ بات یاد رکھیے گا کہ میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں جس سے بھی محبت ہو اس کی بنیاد اگر اللہ اس کا رسول ہے تو ایمان کی مٹھاس پاؤ گے. اور فرمایا ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہو جائے جیسے تمہیں زندہ آگ میں ڈال دیا گیا ہے. تو فرمایا یہ بھی ایمان کی جو ہے مٹھاس پانے کے مترادف ہے. ان تین چیزوں اوصاف اپنے اندر پیدا کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم سے محبت کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی میں اب اسی بات کو لے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سورۃ انعام کی آیت نمبر 124, اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ فرماتا ہے رب بہتر جانتا ہے کہ اس نے رسالت کس کو عطا کرنی ہے, نبوت کس کو عطا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی, کس کی اطاعت کر لی؟ آیت کا سورۃ نساء کے اندر من یطع الرسول, جس نے اطاعت کی میرے نبی کی, فقط اطاع اللہ, وہ فکر مند نہ ہو اصل میں وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے. یہ میں نے نہیں کہا بھائی, یہ قرآن کی آیت ہے, سورۃ نساء کی آیت نمبر 80 ہے. اگر آپ کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نبی کے حکم پر یہ کام کیا تو بے دھڑک کو کہہ دیا کریں کہ میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا, اللہ کے حکم پر یہ کام کیا. کیونکہ آج آپ کو جو سبق یاد کروانا ہے وہ یہ کروانا ہے کہ امر مصطفیٰ امر الہی ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ امر مصطفیٰ امر الہی ہے, نہیں مصطفیٰ نہیں الہی ہے. یعنی کسی چیز کی ممانعت جو ہے وہ کیا ہے, نہیں الہی ہے. ناراضگی مصطفیٰ, ہاں, اور نطق مصطفیٰ سراسر وہی الہی ہے. میں نطق کا لفظ, نطق کہتے ہیں کلام کو, نطق کسے کہتے ہیں؟ کلام کو. نطق مصطفیٰ وہی الہی ہے, نطق الہی نہیں ہے. اور خطاب مصطفیٰ خطاب الہی ہے, بیان مصطفیٰ بیان الہی ہے, اطاعت مصطفیٰ اطاعت الہی ہے, نافرمانی مصطفیٰ نافرمانی الہی ہے. سنت مصطفیٰ طریقہ الہی ہے, سنت مصطفیٰ طریقہ الہی ہے. اور ہدایت کی عطائیگی جو مصطفیٰ سے ملتی ہے وہ دلیل الہی ہے. اور اتباع مصطفیٰ اتباع الہی ہے. یہاں تک سبق یاد ہو گیا؟ کوئی بھولے گا تو نہیں؟ تو گویا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جانے آپ کی مال آپ کا, لیکن جو حکم نافذ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسالت اور نبوت ادارہ الہی ہے, ادارہ ربانی ہے, انسٹیٹیوشن آف اللہ المائٹی ہے. اور اس کے سربراہ کون ہے؟ باتوں کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے اور دل میں بٹھانا ہے. اور سید عمر فاروق کو بھی تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ پوچھا تھا میں کتنا دل میں کتنی محبت ہے میرے لیے. کہا یا رسول اللہ محبت تو بہت زیادہ ہے لیکن اپنی جان سے کم ہے. تو فرمایا آپ تو عمر کہتے ہیں میں مومن ہوں. بڑی حیرت کی بات نہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت تو بہت ہے لیکن اپنی جان جو ہے وہ مجھے کچھ تھوڑی زیادہ عزیز ہے. تو فرمایا آپ تو ایمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل میں میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ اور اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے. یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں, کبھی ان کا اطلاق اپنی ذات پر کر کے دیکھیں کہ ایک میزان کے پلڑے میں ایک اپنی اولاد ہو اور دوسرے میزان کے پلڑے میں نبی کی محبت آ جائے تو پھر دیکھنا کہ انصاف کا ترازو آپ کب تک تھامتے ہیں, کیسے تھامتے ہیں. دیکھتے ہیں جی کوئی مثالیں لے کے آپ کو سمجھاتے ہیں. 2-3 قرآنی آیات لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران ہے, یہ آراف آیت نمبر 157 ہے. اور یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا کام یہ ہے کہ وہ حلال چیزیں آپ پر, پاک چیزیں حلال کر دیتے ہیں اور بری چیزیں حرام کر دیتے ہیں, خبائث چیزیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. اور اگلا کام یہ ہے کہ تم نے جو بے جا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھا رکھا ہے, ہم نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے کہ آپ کی گردنوں سے وہ بے جا بوجھ کو اتار دیں اور آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں. اس پر بھی میں بات کروں گا.
احزاب کے آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب بارِ گراں اتارنا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، امرا فیصلہ، ان یکون لهم الخیرہ، اللہ فرماتے ہیں اگر میرے نبی نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو نہ تمہیں اختیار ہے نہ تمہارے پورے گرد و نواح کے لوگوں کو اختیار ہے کہ تم اس فیصلے کو بدل سکو، اس فیصلے کو کیا کر سکو؟ Is it possible? Can you change that decision? چلیں جی، ہاں فرمایا جو میرے نبی کی نافرمانی کرے گا یقیناً وہ جہنم میں جائے گا۔ تو گویا ہم نے یہ بات، اگلی بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں عذاب میں یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہ دن یاد کرو جب میں تمہارے منہ کے بل تمہیں جہنم کے اندر گلاؤں گا، یقولون، اور پھر تم نے کہنا یا لیتنا، ہائے افسوس، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی بات سنی ہوتی، اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ جی اب تھوڑا سٹیپ لے کے آگے چلتے ہیں جی، کچھ مثالیں لے کے سمجھائیں آپ کو جی، مثالیں لے کے دیکھتے ہیں جی آپ کو۔ یہ آیت ہے جی قرآن کریم کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ میں نے کہا نا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ مجھے الگ ریاست پاکستان چاہیے، سو واٹ وڈ بی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ نیولی اسٹیٹ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم علیہ الرحمٰن نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا وہ آئین نہیں چاہیے۔ اسے پوچھا کہ آپ بغیر آئین کے ملک کو کیسے چلائیں گے؟ انہوں نے کہا تھا آئین تو 1300 سال پہلے ہی نازل ہو گیا تھا، وہ تو پہلے ہی آ گیا، اب کون سا نیا آئین آنا ہے؟ بڑی سادہ سی بات کر دی۔ پہلی مثال لیتے ہیں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اللہ فرماتے ہیں چور مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو جو انہوں نے عمل کیا۔ اب بات ہے کہ ایک بندے نے 1,00,000 کا ڈاکہ مارا ہے، 1,00,000 کا، تو اس کی مقدار کیا ہوگی، منیمم کیا ہوگی اور میکسیمم کیا ہوگی؟ سوچنا تھا کس پر کاٹا جائے گا، اس کی وضاحت قرآن کے اندر کہیں نہیں ہے، بالکل وضاحت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لا تقطع الید الا فی ثمن المجن وثمنہ یومئذ دینار، اگر دینار اور درہم میں فرق ہوتا ہے، دینار سونے کا تھا اور درہم جو آپ کا یہ پیپر کرنسی جو ہوتی ہے یہ تھی، یا میٹل کرنسی آپ کہہ لیں کسی دیگر میٹل کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر 1 دینار کی چوری ہوگی اس پر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ نہیں بات نہیں سمجھ میں آئی؟ مطلب فرض کریں کہ میں نے 50 پیسے چوری کر لی ہیں، قاضی کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو؟ نہیں، فرمایا نہیں، کم از کم 1 دینار، اور 1 دینار اب مجھے نہیں پتا اس کی پراپر 1 تولہ اس کا ویٹ تھا یا کتنا اس کا ویٹ تھا، کتنے گرام تھا، میں اس کو دیکھوں گا، ابھی میں نے اس پر تحقیق نہیں کی، دیکھوں گا پھر آپ کو بتا دوں گا۔ اگلی بات آتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب حرام ہے جی، جوا حرام ہے، وہ میں اکثر بات بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ نارکوٹکس کا ڈیسیژن کیسے لیں گے؟ شراب تو حرام ہو گئی، آپ نہیں چلے شراب آپ نے چھوڑ دی، لیکن وہ اگر کوئی میں تھوڑا سا شیشہ استعمال کر لوں اور کوکین استعمال کر لوں اور میں اگر کوئی اور چیزیں لے لوں تو وہ تو حرام نہیں ہے۔ آپ قرآن میں مجھے کہیں دکھا دیں کہ قرآن نے کہیں حرام قرار دیا، تو قرآن نے تو کہیں دیا۔ ایک کانسٹیٹیوشن اللہ نے دے دی ہے، اس کی ایلیبریشن جو ہے اس کی تشریح کون دے گا؟ اگر بچہ کہتا ہے کہ میں شیشہ پیتا ہوں تو یہ تو اس میں کیا ہے، کیا برائی ہے؟ اور کوئی کہتا ہے میں کوکین پیتا ہوں، کوئی ہیروئن پیتا ہے، ڈفرینٹ شیپس میں آ گئیں، بڑی ماڈرنائز کر دیا گیا، انہوں نے نارکوٹکس اور نشے کو کر دیا، تو کیا یہ بھی ساری حرام ہے؟ نشہ حرام ہے؟ اچھا، اللہ تو نہیں فرماتے نشہ حرام ہے، وہ تو شراب کی بات ہی کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اس ادارہ ربانی اور کلام الہی کے شارح کون ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ اس کی تشریح کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا کلو مسکر خمر و کلو مسکر حرام، میں ہر نشہ آور چیز کو شراب کی ایکول لاتا ہوں اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، وہ کسی بھی فارم میں آ جائے، کسی بھی فارم میں ہوگی وہ حرام ہوگی۔ ما اسکر کثیرۃ فقلیل حرام، پھر فرمایا کہ جس کا کثیر نشہ دلائے اس کا قلیل بھی حرام ہے۔ اس کا مطلب اگر فرض کریں میں 1 چمچ شراب کا پی لیتا ہوں، اس سے تو نشہ نہیں ہوتا میرا خیال ہے، اس سے بھی ہوتا ہے بندہ، مجھے نہیں پتا، میں تو اللہ محفوظ رکھا، اللہ نے ہمیشہ
اب ڈر کے مارے کسی نے بتانا بھی نہیں مجھے چلے جی، جس کا کثیر حرام ہے اس کو اب سمجھدار لوگ ہیں، اس کا قلیل بھی حرام ہے، جا کے چلتے۔ اس کے بعد آگے فرما دیا لعن اللہ خمر و شاربہ، اللہ کی لعنت ہو شراب پلانے والے پر، ساقی پینے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، کشید کرنے والے پر، کروانے والے، وحاملہا والمحمولہا، who is serving the drink, who is serving the wine, he is also on equal status with the drinker. وہ اسی کے ساتھ شامل ہے جتنا ڈرنک کرنے والا ہے۔ بڑی واضح حدیث ہے جی، بالکل حدیث کا نمبر 3392، ابن ماجہ فرمایا حاملہا والمحمولہا الیہ، جو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور جس کی طرف لے کے جائے، all are on equal status، وہ سارے ہی برابر ہیں، جتنی مار اس کو پڑنی ہے پینے والے کو، اتنی اس کو اٹھا کے دینے والے کو پڑنی ہے۔ اب یہاں وہ سوال آ جائے گا کہ جی ہم کرتے ہیں کام، مالز پہ کام کرتے ہیں، ہمارا شراب بھی ہوتی ہے اور ہمیں پرووائڈ بھی کرنی پڑتی ہے، اس کا جواب میں دے دوں گا، پہلے بھی دیا پھر بھی دے دوں گا۔ حلالہ، ڈو یو نو حلالہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے پتہ سب کو ہے، ڈر کے ہمارے بولتا کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنا اس حلالے کا پتہ اتنا کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، ایک دم سے انوسینٹ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کسے کہتے ہیں حلالہ؟ جی جی، چلیں جی، اللہ تعالیٰ کی بات بھی سنتے ہیں اور اللہ کے حبیب کی اس کے اندر جو ایلیبریشن ہے اور جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تم طلاق دے دو بیوی کو، تیسری طلاق دے دو، فَلَا تُحِلُّ لَهُ، تم پر حلال نہیں، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ آپ نے بیوی کو ڈائیورس کر دیا، الگ کر دیا، تینوں طلاقیں دے دیں، اب اتنی بات میں کچھ بھی واضح نہیں ہوتا۔ پھر سنیں گے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس کے لیے اب وہ عورت حلال نہیں، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اب اللہ کے رسول کی یہاں امینڈمنٹ آ رہی ہے۔ اب ہوا کیا کہ ظاہر ہے بیوی اگر کوئی طلاق دے بیٹھا ہے اور طلاق دینے کے بعد بندہ زندگی میں پسند نہیں کرتا کہ بیوی کسی غیر سے بات کرے، غیر محرم سے، اس کے روابط ہوں، راہ و رسم ہوں، زندگی میں کوئی بھی غیرت مند پسند نہیں کرتا، بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ اب جو غلطی سے طلاق دے بیٹھا ہے وہ کیسے پسند کرے گا کہ اس کی زوجہ کسی اور کے پہلو میں ہو؟ نہیں پسند کرتا۔ ہوا یہ کہ کیونکہ اللہ نے نکاح کی بات کی تھی، اب انہوں نے کیا کام کیا؟ ایک صاحب نے نکاح، بیوی کو طلاق دی، عدت پوری کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ عدت۔ پھر وہ نکاح کریں گی، وہ اپنی مرضی سے ڈائیورس کرے گا، پھر واپس وہ عدت پوری کریں گی، پھر نکاح میں آئیں گی۔ ایک صاحب نے یہ کام کیا کہ جب نکاح ہو گیا بیگم کا تو اس نے اسے منع کر دیا، تو نے اس کے قریب نہیں جانا، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ اور بس ایسا ہے کہ نکاح اللہ نے فرمایا نکاح ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اگلی کوئی بات نہیں۔ رسالت امام علیہ السلام کو پتہ چلا تو فرمایا کہ یہ تحلیل شرعی کا تقاضا پورا نہیں ہوا، تحلیل شرعی کا تقاضا پورا نہیں ہوا۔ حتیٰ تذوقی وصیلتہ ویذوق من وصیلتک، یہاں تک کہ تم دونوں ہم آغوش ہو کے ایک دوسرے کے ذائقے سے آشنا نہ ہو جاؤ، لذت سے آشنا نہ ہو جاؤ، تب تک تحلیل شرعی کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ قرآن نے کوئی آپ کو رول دیا، میرے نبی نے اس کو بالکل چینج کر دیا۔ فرمایا قرآن نکاح کی بات کرتے پر میں اللہ کا رسول تمہیں حکم دیتا ہوں، وہ عدت پوری کرے گی، پھر نکاح ہوگا، پھر ڈائیورس اپنی مرضی سے کرے گا، پھر عدت پوری ہوگی، تو اس کے بعد تحلیل شرعی جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب چھوٹی سی بات ہے، وہ میرا دوست ہے، اس نے حامی بھر لی ہے کہ وہ تحلیل شرعی میں میری مدد کرے گا، تو میں نے اسے ریکویسٹ کی ہے کہ یار تیری مہربانی ہے، آگے آپ خود سمجھ جائیں، مجھے کیا کہنا ہے وہ خود سمجھ جائیں۔ میں کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا، یہ شریعت جو ہے یہ آپ کی گھر تیار کردہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا جو حکم اللہ۔ اب اس کو یہ حدیث کا پتہ نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا نہیں بے شک وہ چلی جائے
لیکن میں نے اسے منع کر دیا. میں کہ ہو آر یو, آپ کون ہیں منع کرنے والے؟ چلیں جی اگلی بات لیتے ہیں. وہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ جی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا. اس لیے سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھیے. اللہ تعالیٰ کہیں نہیں فرماتا کہ ایسے رکوع کر لینا ہے, تشہد کر لینا ہے, قیام کر لینا ہے, سلام پھیر لینا ہے, ظہر کی 4 پڑھنی ہے, فجر کی 2 پڑھنی ہے, عصر کی 4 پڑھنی. پورے قرآن کے مجھے 40 سال پڑھاتے ہو گئے, قرآن کی کوئی ایک آیت بھی نہیں بتاتی کہ نماز کی حید کیا ہے اور نماز میں پڑھنا کیا ہے. بس ایک ہی بات, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. زکوٰۃ دو. عمران صاحب کا فیکٹری ہے, اونر ہے, ان کا جتنا میٹیریل ہے, را میٹیریل ہے, پروڈکٹس ہے, قرآن کچھ بھی نہیں بتاتا. ایون دیٹ قرآن یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہوگی زکوٰۃ کی, قرآن یہ بھی نہیں بتاتا. اللہ نے بس ایک ہی بات فرمائی ہے, وما آتاکم الرسول فخذوا, جو میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے باز آ جاؤ. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میری نبی کی اطاعت کی اصل میں وہ رب ہی کی اطاعت کر رہا ہے. آپ اپنے نبی کی اطاعت نہیں کر رہے, آپ رب کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر نبی نے فرما دیا کہ تحلیل شرعی کا تقاضا پورا نہیں ہوگا, اس عورت سے کہا, مرد سے کہا جاؤ چلے جاؤ, جب تک تم دونوں ہم آغوش ہو کے ایک دوسرے کی لذت سے آشنا نہیں ہو جاتے اور اپنی مرضی سے طلاق نہیں دیتے, تمہارے تحلیل شرعی کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. میں نے تمہیں حکم دیا, کائنات کا کوئی تو بندہ ہو جو آ کے قانون کو بدل ڈالے. نیور, نیور, بالکل نہیں چینج ہوگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ جی وہ یہ میں نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا, سورۃ اعراف کی آیت نمبر 32. بات سمجھ آ گئی؟ ابھی میں آگے ایک آدھ بات اور بھی کر لیتا ہوں, شاید وہ میں اس میں ہاں یہ بات کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اتنی بات ہے, اللہ نے ان لوگوں پر حج فرض کر دیا ہے جن کے پاس فائنینشلی جو ہمت رکھتے ہیں. مجھے کوئی تو بتائے حج کرنا کب ہے, کب کرنا ہے, جانا کب ہے, کب جانا ہے, کب آنا ہے, کرنا کیا کیا ہے, یہ بھی نہیں پتا کرنا کیا کیا ہے. قرآن ایک بات ہے وللہ, سورۃ آل عمران آیت نمبر 97, قرآن کہتا ہے وللہ علی الناس حج البیت. اللہ نے ان لوگوں پر حج فرض کر دیا کن پر, من استطاع الیہ سبیلا. جو کتنی بار حج فرض کیا اللہ تعالیٰ نے, کوئی پتہ نہیں. ایک بار آپ سے کس نے کہہ دی ہے؟ ہاں اب کہیں نا, ادھر جانا ادھر ہی پڑے گا. اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں, ڈیسائیڈڈ ہیں. Who will decide the months of Hajj? Who will decide? قرآن نے تو کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا. مہینے کون ڈیسائیڈ کرے گا, کوئی پتہ نہیں ہے. افَتُم من عرفات, اللہ فرماتے ہیں جب تم عرفات سے واپس لوٹو, جب تم عرفات سے واپس لوٹو. نہیں تو جانا کب ہے, لوٹنا کب ہے؟ Who will decide? کون فیصلہ کرے گا عرفات میں کب جائیں؟ قرآن نے تو کوئی نہیں کہا کہ 9 ذی الحج پر عرفات میں پہنچ جاؤ. قرآن تو نہیں بتاتا آپ کو, خود بخود ہی چلے گئے عرفات میں. تو 8 کو کیوں نہیں چلے جاتے, 7 کو چلے جائیں. کبھی بھی نہیں جائیں گے آپ, کبھی بھی نہیں جائیں گے آپ. کوئی آپ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, کہے کہ تم نے 8 کو عرفات میں جانا, آپ نہیں جائیں گے. کیا دلیل ہے؟ ایک ہی بات ہے, میرے نبی نے فرمایا 9 کو جانا ہے, میں تو 9 کو جاؤں گا, میں تو 9 کو جاؤں گا, میں نے 9 کے علاوہ نہیں جانا. آپ 9 کے علاوہ نہیں جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور تم ایسا کرو کہ یہ میرا جو پرانا گھر ہے نا بیت اللہ, اس کے چکر کاٹا کرو. بٹ ہاؤ مچ, ہاؤ مینی, کتنے چکر لگانے ہیں؟ آئیے قرآن میں سے نکال کے دے دیجیے 7 چکر, پھر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, نہیں ہے نا تو پھر مان جائیے نا کہ انسٹیٹیوشن جو ہے نبوت رسالت اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن اس کے امام اور سربراہ کون ہے؟ ہاں, تو یہ کام سربراہ کا فیصلہ کرنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, یہ کسی اور کا کام نہیں کہ وہ فیصلہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ میں نے کیا کیا تمہارے لیے, کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اللہ فرماتا ہے میں نے زمین میں تمہاری زینت کے لیے چیزیں بنا رکھی ہیں, چیزیں سونا, معدنیات ہے, چاندی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے زینت حاصل کرو. کیا حاصل کرو؟ آپ سونا کیوں نہیں پہنتے, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں ایک شادی پہ گیا تھا
تو ایک دم سے افراتفری مچی اور ہٹو بچوں کی آوازیں آئی، تو میں بھی نکاح پڑھانا تھا، فارم ہاؤس تھا، تو انہوں نے کہا میں کہ کوئی بہت بڑی شخصیت آ گئی یا کوئی پیر صاحب ہوں گے، نہ جانے کیا ہوا۔ ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اچانک کہ ایک صاحب نمودار طلوع ہوئے، میں ان کو دیکھوں، پتہ نہیں حفیظ صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہ 5-6 کلو سونا پہنا ہوا تھا، 5-6 تولے نہیں میں کہہ رہا، کلو کہہ رہا ہوں، اتنے موٹے موٹے سونے کے گلے میں زنجیر۔ حفیظ صاحب آپ ساتھ تھے میرے ساتھ، اور میں دیکھتا چلا جا رہا تھا، میں یہ کیا ہوا۔ یہ حدیث لیتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کی چیزیں میں نے تمہاری زینت کے لیے پیدا کی ہیں، جس ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا اور ہم مسجد نبی میں تھے، رسالت امام علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ میں سونے کو پکڑا دائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں آپ نے وہ پکڑا ریشم کو پکڑا، فی شمالی ثم قال، دائیں ہاتھ میں سونا، بائیں ہاتھ میں پیور ریشم، وہ آپ نے پکڑا، فرمایا ثم قال ان ھذین حرام علی ذکور امتی، میں محمد رسول اللہ اپنی امت کے ہر مرد پر سونا حرام کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ میں حرام کرتا ہوں، اور ہر مرد پر میں ریشم بھی حرام کرتا ہوں۔ وہ سسرال سے انگوٹھی بھی تو ملتی ہے سونے کی، یہ ایک جملہ معترضہ ہے، میرے خیال چھوڑ دوں تو اچھا ہے، وہ آپ ناراض ہو جائیں گے ہیں؟ نہیں میں ایک بات نہیں کرتا، پھر آپ بچے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں علامہ صاحب بھلا سورے دی انگوٹھی ہوئے تے بیگم بول رہا ہے بندہ پائے بھی نا۔ میں اسی سونے کے حرام اور حلال کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ہجرت کے لیے نکلے رسالت امام علیہ السلام، اور آپ کے پیچھے سراقہ بن مالک پہنچ گئے، اپروچ کر لیا، فرمایا سراقہ رکو، یہ بتاؤ کہ تمہیں ہماری ریکی اور گرفتاری کے لیے کیا قیمت دی جائے گی، کیا دے رہے ہیں قریش مکہ اور سرداران مکہ، کفار مکہ۔ سراقہ بن مالک نے کہا، بڑے اچھے گھڑ سوار تھے، بڑے زبردست، اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 100 گھوڑا ملے گا آپ کو پکڑ کے لے جانے کا۔ تو فرمایا تو 100 گھوڑے پہ مر رہا ہے، تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں سونے کے، تو کہہ رہا 100 گھوڑے، ایران کے شہنشاہ کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ چپ کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ کیا رسالت امام صاحب نے سونا منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ حیران ہوں گے، کسرا کے کنگن کوئی معمولی کنگن نہیں تھے، وہ کلو کے حساب سے تھے، جو پورے یہاں تک وہ پہنتا تھا، اور اس کے اندر ڈائمنڈز تھے جو میں نے دیکھا ہسٹری کے اندر۔ اور کسرا تو گیا، ایران فتح ہوا، اور سیدنا عمر فاروق اتنا مال غنیمت آیا، اور شیر خدا نے کاؤنٹ کیا اور عرض کی کہ امیر المومنین حیرت کی بات ہے، فہرست بھی بھیجی ایران سے آئی ہے، جتنا مال غنیمت آیا ایک سوئی بھی کم نہیں ہے، ایران سے چلا مدینہ پہنچا مال کا ایک بھی سوئی کم نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ مسجد میں سارا مال، فرمایا وہ لیدر لے آؤ، جو گولڈ ہے وہ لے آؤ میرے پاس، اور جو باقی پریشس سٹونز ہیں وہ میرے پاس لے آؤ۔ ایسے ہاتھ مارتے تھے، ایسے اچھال دیتے تھے، ہاتھ مارتے تو اچھال دیتے تھے۔ اپنے عوف حضرات بیٹھے، شیر خدا بیٹھے، عثمان غنی بیٹھے، کہا کر کیا رہے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا میں کسرا کے سونے کے کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایران فتح ہو جائے گا اور کسرا کے سونے کے کنگن مال غنیمت میں آئیں گے، اور وہ کسرا وہ سراقہ کو پہنائے جائیں گے۔ عمر فاروق نے گلیوں میں اعلان کروا کے سراقہ کو بلایا، بلا کے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے کسرا کو سونے کے کنگن، کسرا کے سونے کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے۔ شریعت کو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر، عبداللہ بن زبیر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں الرجی ہے، یہ کھدر سے پہنتے ہیں الرجی ہے، تو کیا ہم ریشم کا لباس پہن لیں؟ حالانکہ میں نے حدیث پڑھی کہ آپ نے ریشم کو بھی حرام قرار دیا۔ آپ مسکرائے، امام بخاری کے ذکر رخص رسول اللہ للزبیر عبد الرحمن ابن عوف فی لبس الحریر لحکۃ بہما، فرمایا تم دونوں کو اجازت، تم دونوں ریشم پہن سکتے ہو، میری امت کے ہر مرد پر ریشم بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے۔ تو کہہ دیجئے نا میرے ساتھ مل کے کہ علامہ صاحب نبوت اور رسالت کا جو ادارہ الہی، ادارہ ربانی ہے، اس کے سربراہ کون ہیں؟
اور یہ بھی مجھے بتا دیجئے نا کہ علامہ صاحب بدن ہمارا ہے، جان ہماری ہے، حکم کس کا نافذ ہوگا؟ تو وہ جو میرا بدن میری مرضی، از اٹ ناٹ؟ آپ کا بدن آپ کی مرضی ہے مرضی آپ کی، چلو ٹھیک ہے۔ کوئی کڑوی سی بات کہہ دوں، میرا بھی اپنا بدن ہے، میری بھی اپنی مرضی ہے، میری وائف کا بھی اپنا بدن ہے، اس کی بھی اپنی مرضی ہے، میری بیٹیوں کا بھی اپنا بدن ہے، ان کی بھی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ نے ایک بات کہنی ہے، بدن ہمارا بظاہر، مال ہمارا، حکم اللہ اور اس کے رسول کا، یہ دونوں تابع ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں۔ اس کے بعد اچھا چلیں چلتے رہتے بات کرتے چلتے ہیں جی۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ افتخار سے پوچھ رہے تھے کہ قرآن ایک ڈیسیژن دے رہا ہے، لیکن قرآن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگرچہ میں ڈیسیژن دے رہا ہوں، لیکن دیکھنا اگر میرا نبی میری اجازت سے میرے ڈیسیژن میں امینڈمنٹ کر دے تو امینڈمنٹ ایسی ہی ہے جیسے رب نے وہ امینڈمنٹ کر دی ہے، وہ ترمیم اللہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ایک کانسٹیٹیوشن، ایک لا، ایک رول اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس رول کے اندر سوائے رب کے no one is allowed to do any kind of amendment، کسی کو اس میں ترمیم کا حق نہیں ہے۔ اگر حق ہے تو کس کو ہے؟ آئیے آپ کو دکھائیں پھر ترمیم کیسے ہوتی ہے، بتائیں آپ کو۔ آئے چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے ہیں، حدیث لیتے نسائی کی، اور 10 بار آپ کو سنا بھی چکا ہوں، اور دیکھیے رسالت امام علیہ السلام نے سودا کیا تھا۔ پہلے قرآن کی آیت تو ڈھونڈ لیں، آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، یا تم نے نکاح بھی معاہدہ ہوتا ہے۔ بیٹا بولو تو صحیح، نکاح معاہدہ ہوتا ہے، پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، جو کہ تم نے ان کی شرمگاہیں اپنے اوپر حلال کی ہیں اپنے رب کو گواہ بنا کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری امانتیں تمہارے پاس ہیں۔ آپ کی بیویاں کیا ہیں، کس کی امانتیں ہیں؟ ہاں، بیویوں سے ذرا اچھا سلوک کیا کریں، زیادہ برا سلوک نہ کیا کریں۔ چلے جی اگلی بات لیتے ہیں۔ قرآن نے ایک ضابطہ دیا کہ 2 گواہ، ملک صاحب 2 گواہ ہیں جی، کنفرم۔ قرآن کریم نے اس کا فیصلہ کر دیا کہ 2 گواہ ہوں گے، اور اگر ایک گواہ سکپ کر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مرد ہے، 2 مرد گواہ، اگر ایک نہ ہو تو پھر ان ریپلیسمنٹ 2 عورتیں۔ کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے، 2 گواہ، قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اور یاد ہے وہ قسم کھائی تھی اس بیچنے والے نے، کہا کہ جی وہ خدا کی قسم گھوڑا بیچا رسالت امام علیہ السلام کو، اور آپ گھر سے پیسے لینے گئے اور واپس آئے تو آپ نے کہا کہ کہتے وہ تو میں نے آگے بیچ دیا، وہ لمبی حدیث ہے، میں سارا متن اس کا چھوڑ رہا ہوں، اور چھوڑنے وہ کہتے ہیں عربی بدو تھا نا، قیمت زیادہ مل گئی، آگے سودا دے دیا، اور کہا کہ کوئی حلم شہیدہ، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں نا کہ اگر آپ نے سودا میرے ساتھ ہوا ہے تو کوئی گواہ لے آئیے۔ تو آپ نے کہا میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہے، میں تو خود ہی اپنی بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے کہا کہ جب آپ کے پاس گواہ نہیں تو یہ بات آپ کی ویلڈ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں وہ تشریف لے آئے، خزیمہ بن ثابت حاضر خدمت ہوئے، کہا انا اشہد انک قد بایعتہ، میں خود گواہی دیتا ہوں میری موجودگی میں آپ نے اس گھوڑے کا سودا فرمایا ہے۔ فاقبل النبی، اقبل النبی، رخ اپنا پھیرا فرمایا، خزیمہ سے پوچھا بما تشہد، خزیمہ گواہی کیسے دے دی ہے، تم تو تھے ہی نہیں۔ کہا فقال بتصدیقی کا، آپ کی تصدیق پہ رب کی بھی تصدیق تو کی ہے نا، جس کو دیکھا ہی نہیں ہے، جس کو دیکھا ہی نہیں کبھی، اس کی بھی تو تصدیق کر دی ہم نے جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، قبر نہیں دیکھی، حساب کتاب دیکھا، آپ کے کہنے پر ہم نے ہر بات کی تصدیق کی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے ایک چھوٹے سے امر کی خزیمہ تصدیق نہ کرے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ خزیمہ تم نے کمال کر دیا، یا رسول اللہ فجعل النبی شہادت خزیمہ بشہادت رجلین، فرمایا پھر یاد رکھو میری پوری امت میں قیامت تک واحد تم ایک ایسے شخص ہوگے جو ایک گواہی دے گا 2 کے برابر ہو جائے گی۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کبھی ہوتا۔
ایک گواہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک گواہ ایک ہی ہوتا ہے. اور یہی مسئلہ بنا سیدہ صدیقہ اکبر کے دور میں. ہر آیت کو جب قرآن کریم کو کمپائلیشن کی طرف قرآن کریم جا رہا تھا تو اس وقت ہر آیت پر گواہی دی جاتی تھی. اور ایک آیت ایسی بھی آ گئی قرآن کریم کی جس پر ایک گواہ موجود تھے، اور وہ کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت خزیمہ تھے. صدیق اکبر نے منع کر دیا تھا، کہا تھا کہ جب تک 2 گواہ نہ آ جائیں ہر آیت پر تب تک اس کو قرآن کریم کے اندر درج نہیں کیا جائے گا. کمپائلیشن کا مراحل سے قرآن کریم گزر رہا تھا، ریٹن فارم میں آ رہا تھا. پہلے ڈفرینٹ سٹونز پہ، پتوں پہ تھا، تو اس کو کمپائل کیا جا رہا تھا. تو ایک آیت پر اچھا پڑھتے سارے ہی تھے آیت، ہر حافظ آیت پڑھ رہا تھا. عثمان غنی پڑھ رہے، عمر فاروق، سارے حافظ اس آیت کو پڑھتے تھے. صدیق اکبر مانتے ہی نہیں تھے، خود بھی پڑھ رہے تھے، خود بھی پڑھ رہے تھے. کہتے ریٹن فارم میں آئے اور کوئی آ کے گواہی دے کہ ہم نے یہ لکھی. جب یہ گواہی ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی تو لکھا ہم نے. پھر ایک ہی بندہ ملا تھا اس آیت پر، وہ کون تھے؟ خزیمہ. اور ان کی گواہی پر، ایک بندے کی گواہی پر 2 کو شمار کرتے ہوئے اس آیت کو قرآن کریم میں شامل کیا گیا. نبی کا کوئی فعل بھی بے معنی اور بے مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی قول بے معنی اور بے مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں. آج ہم نے یہ 2 باتیں جانی کہ جسم ہمارا، مال ہمارا، جان ہماری، حکم کس کا؟ اللہ کے رسول کا. ٹھیک ہو گیا جی. اور ادارہ ربانی کے سربراہ کون ہے؟ امام کون ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ میں گفتگو تو میں نے ختم کر لی، اب ایسے کوئی ہلکی پھلکی گفتگو کیا خیال ہے؟ کوئی اگر میں ٹرین میں جا رہا ہوں یا جہاز میں ٹریول کرتا ہوں تو آپ یہ بتائیے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے پتہ ہے ٹرین نے رکنا نہیں ہے، میری ظہر کی نماز قضا ہو جائے گی، یا جہاز میں بیٹھا ہوں 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے، نماز ظہر نکل جائے گی یا عصر نکل جائے گی، یا میں کیا کروں؟ مجھے کوئی مشورہ دیں گے آپ؟ کیا کرنا چاہیے؟ نماز مجھے ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ فرض مجھے میں ادا کروں گا تو کیا وہ ادا ہوں گے؟ چلتی ٹرین پہ نماز پڑھ لی جائے اگر یہ اندازہ ہو کہ میرے نماز کا وقت اسی دوران نکل جائے گا. جہاز میں نماز پڑھ لیتے ہیں آپ؟ پڑھ لیتے ہیں. وضو کر کے سوار ہوتے ہیں؟ وضو کر کے سوار ہوتے ہیں. عمران صاحب ایسے ہی ہے. اور نمازوں کا وقت آئے تو نمازیں پڑھتے چلے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نمازیں آپ کی ادا ہو رہی ہیں، درست ہو رہی ہیں؟ اگرچہ جہاز اپنا رخ موڑتا رہے، ٹرین ڈائیورٹ ہوتی رہے، ڈائریکشن چینج ہوتی رہے، تب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری نماز صحیح ادا ہو رہی ہے؟ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہو گیا جی. جہاز کے اندر بیٹھ کے، ٹرین کے اندر بیٹھ کے نماز کو ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے. فرض کو ترک کر دینا. پھر دوبارہ سنبھل کے بات کو سنیے گا. آپ کو بات سنانے والا آپ کا خطیب، استاد ہے، وائز نہیں ہے. یہ بچہ بیٹھا سامنے، کون سے سال میں ہے؟ بیٹھے رہے 8ویں دورہ حدیث کا بچہ ہے جی. دورہ حدیث کا طالب علم ہے. نعمان کا نام ہے. 8ویں سال میں ہے. ماسٹر کی کلاس ہے. فائنل ایئر ہے ان کا. یہ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ نسائی شریف پڑھتے ہیں. ابن ماجہ پڑھی. استاد بات کر رہا ہے، بات کو سمجھیں. نماز کو جہاز یا چلتی ٹرین میں ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے. گناہ. آج کے بعد آپ جب بھی سوار ہوں گے اور آپ کو یہ اندیشہ ہوگا کہ یار میری نماز نکل جائے گی، ٹائم نکل جائے، قضا ہو جائے گی، تو گویا آپ نے جان بوجھ کے نماز قضا کی ہے. جان بوجھ کے نماز قضا کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میری فلائٹ اتنے بجے ہے، میری ظہر آئے گی، عصر آئے گی، مغرب آئے گی، عشاء آئے گی، فجر آئے گی، سب پتہ ہوتا ہے. شیڈیول جو ہے وہ طے ہوتے ہیں. آپ وضو کر کے سوار ہوں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس میں نماز اس کا ادا کریں گے. اب رہا رخ کی بات. پہلا تو اللہ تعالیٰ کا قانون ضابطہ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 239 فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو نا تو پھر چاہے سوار ہو کے نماز پڑھو، چاہے پیادہ نماز پڑھو. اگر خوف ہو تو جہاز پر بیٹھ کے خوف ہوتا ہے نیچے اترنے کا؟ نہیں ہوتا خوف. اتر سکتے نیچے؟ نہیں. کیا ہے بتائیے؟ علامہ صاحب خوف ہے کہ اتر آئیں گے نیچے؟ ٹرین چل رہی ہے 90 120 کی سپیڈ پہ، اتر آئیں گے نیچے؟
اللہ فرماتے جب تمہیں خوف ہو تو پھر کیا کرو، نماز ویسے ہی پڑھو. قرآن کی دلیل ہے جی. اور جہاں تک آپ کی ڈائریکشن کا تعلق ہے، للہ المشرق والمغرب، اللہ فرماتا ہے یہ مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں، مشرق بھی میرا ہے، مغرب بھی میرا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کر لو گے تمہارا رب ادھر ہی ہے. جدھر بھی رخ کر لو گے رب تمہارا ادھر ہی ہے. پریشان نہ ہو، بس سجدہ ریزیاں سیکھو، سجدہ تو کرو نا، بارگاہ میں سجدہ تو کر لو. آئیے آگے دیکھتے ہیں جی. ایک حدیث لے لیتے ہیں. حدیث ہے امام ترمذی کی، نمبر ہے 411. اور آپ تشریف لے جا رہے تھے، بارش ہو گئی، نیچے کیچڑ ہو گیا، تو حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. فَمُطِرُ السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، آسمان سے بادل برسنا شروع ہو گئے. فرمایا وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ، نیچے کیچڑ ہو گیا وہاں. فرمایا مِنْهُمْ فَأَذَّنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سواری پر بیٹھ کے اذان کہی. کس نے اذان کہی؟ خود آپ نے سواری پر بیٹھ کے اذان فرمائی. اور اس کے بعد اللہ راحلتہ اور وقاما او قاما، آپ نے اقامت بھی خود فرمائی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے گھوڑوں پر سوار تھے یا اونٹوں پر سوار تھے، اذان بھی خود کہی، اقامت بھی آپ نے خود فرمائی. اس کے بعد آپ کیا فتقدم علی راحلتہ، اور اس کے بعد اپنی سواری کو آپ نے آگے لگا لیا. اور لگانے کے بعد کیا کیا؟ فصلی بہم، سب کو جماعت کروائی، سب کو. یومی اماؤ یجعل السجود اخفض من الرکوع، آپ نے سجدہ بھی اشارے سے کیا اور رکوع بھی اشارے سے کیا. ٹھیک ہو گیا. چلیے اب آج آپ نے یہ بات سیکھ لی کہ آپ کبھی بھی انشاءاللہ جہاز میں سوار ہوں. یہ کہتے ہیں جی اگر بیوی فوت ہو جائے تو کیا وہ اسے قبر میں دفنا سکتا ہے؟ کیا بیوی فوت ہونے کے ساتھ اس شخص کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے؟ اب یہ دفنانے سے مراد قبر میں اتارنا ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت ختیجہ کو قبر میں خود اتارا، آپ کی والدہ کو، آپ کی ماں ام المومنین کو آپ نے خود قبر میں تشریف بھی لے گئے. اگر تو آپ کے ان کے محرم موجود ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اپنی اس عزیزہ کو خود قبر میں اتاریں، اپنی عزیزہ کو خود قبر میں اتاریں. اب یہ شرعی مسائل ہیں. مرد کو غسل دینے والا کوئی نہ ہو تو عورت غسل دے سکتی ہے اگر اور کوئی موجود نہ ہو، لیکن مرد جو ہے عورت کو غسل نہیں دے سکتا اگر کوئی بھی موجود نہ ہو. یہ شرعی مسائل شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ساتھ محرم موجود نہیں ہے، آپ کی زوجہ کا بیٹا آپ کا موجود نہیں ہے، بھائی موجود نہیں ہے، والد موجود نہیں ہے، سگا چچا موجود نہیں ہے، سگے ماموں موجود نہیں ہیں، دے آر مور اینڈ موسٹ ڈیزرونگ، انہیں قبر میں اتارنا چاہیے. اور اگر آپ نے اتار دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرعی اس کے اندر کا بات نہیں ہے. بیوی نامحرم، دیکھیں جب دنیا سے رشتہ ہی ختم ہو گیا تو پھر محرم نامحرم کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا. تو کیا محرم تو یہ تو حیات کے رشتے ہیں، سارے حیات کے اندر چلتے ہیں. وہ کسی نے پوچھا ہے جی اپنا کہ باہر کے ملک میں سور کی خنزیر کی کھال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں جی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمیں ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں تو جس میں اس کی سکن وغیرہ استعمال ہوتی ہے، استعمال کر سکتے ہیں خنزیر کی کھال کو. تو جو حدیث پاک میں آتا ہے دباغت رنگنے کے بعد وہ اس کی جو خرابی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، تو اس کو دباغت کے بعد بھی دور نہیں ہوتی، رنگنے کے بعد بھی. ٹینریز کے اندر جیسے ہماری سکنز جاتی ہیں اور وہ، تو کیا یہ اگر خنزیر کی کھال کی دباغت کر لی جائے، وہ کہتے ہیں اس کے بال بھی ملتے ہیں اور اس کی سکن کی ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں. ایون دیٹ ہمارے جو وائٹامنز ہوتے ہیں اور ہمارے سپلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اس کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ جو ہوتا ہے موجود ہوتا ہے سپلیمنٹس کے اندر. کیئر کیجیے گا، دھیان کیا کریں. تو وہ یہ اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. آپ مجھے کہیے علامہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انعام کے آیت 25 فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ ناپاک ہے اور کیا ہے؟ عین ہے، نجس عین. خنزیر کیا ہے؟ نجس ہے. اینی پارٹ آف ہز باڈی، اینی پارٹ، اینی آرگن آف ہز باڈی کانٹ بی یوزڈ. آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. کھر ہوں، بال ہوں، کسی کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. دوسرا انہوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب وہ میں نے دوست کو 40 لاکھ دیا تھا، قرض دیا تھا، لون دیا تھا، اب وہ میرا ارادہ بدل گیا. دوست ہی مشورے دے رہا ہے کہ یار تو انج کر، میرے نال کاروبار شامل ہو جا. نہیں، بات نہیں سمجھ میں آئی. 40 لاکھ قرضہ دیا دوست کو فار اسسٹنس، اس کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے، مجبور ہے، لون چاہیے تھا. اب اچانک ارادہ بدل گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو ایسا کرتے ہیں، اس کو پارٹنرشپ میں کنورٹ کر لیتے ہیں.
Can you convert your amount into partnership? Can it be converted? نہیں, آپ اس کو پارٹنرشپ میں کنورٹ نہیں کر سکتے, نہ بزنس میں شریک ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنا قرض لیجئے گا, لینے کے بعد پھر جو ہے آپ نے دوبارہ انویسٹمنٹ کریں, بٹ آن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اشتراک کی, وہ سارا طے ہوگا, سلپنگ پارٹنر کون ہے, اور وہ ساری بات طے ہونے کے بعد کیپٹل پرووائڈر کون ہے اور ورکنگ پارٹنر کون ہے, منافع کی تقسیم ہوگی. یہ میرے پاس کچھ نوجوان آئے تھے اور انہیں اعتراض ہے کہ جی ہمارا بھائی فوت ہو گیا ہے اور کنوارا تھا, ینگ تھا, بہت بڑا بزنس مین ہے. جب اس نے مجھے پراپرٹی بتائی تو میں اتنا پریشان ہو گیا کہ یا اللہ, اللہ کتنا اللہ نے کرم کیا لوگوں پر. اربوں میں تھی, فیکٹری بھی تھی اور بھائیوں میں بڑا تھا. سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی. اب کچھ مہینے بعد وہ آئے دربار میرے پاس, کہنے کہ علامہ صاحب وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 3 بھائی تھے اور ان کا یہ خیال ہے 2 ہماری بہنیں بھی ہیں, ہمارا اس میں حصہ نہیں. آپ دیکھیں ہمارا بھائی ہے, ہمارا حصہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ 3 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, باپ زندہ ہے, ماں فوت ہو گئی ہے, بھائی کی شادی نہیں ہوئی, ملینئر پرسن. وہ کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دے رہے, اور ادھر ادھر سے لوگ ہمیں غلط باتیں سنا کے ہمیں پریشان کر رہے ہیں. ہم نے سوچا کہ مولانا بدرالزمان سفسٹیکیٹڈ آدمی ہیں, یہ بڑی حق بات کرتے ہیں, ان سے پوچھیں, یہ کہیں نہ کہیں سے کھینچ کے ہمیں حصہ بتا دیں کہ آپ کا حصہ ہے. میں نے کہا بیٹا اس میں سے آپ کے والد زندہ ہیں؟ کہتے جی میں کہ اس میں سے آپ کو 1 پینی بھی نہیں ملے گی, نہ آپ کی بہنوں کو نہ آپ کے بھائیوں کو. یہ سارے کے سارے مال کا وارث آپ کے والد ہیں. کون ہیں؟ آپ کے والد ہیں. اگر آپ کے والد نہ ہوتے, دادا ہوتے, ہمارے عمران صاحب نے ایک پالیسی اپرار کی, عمران صلاح الدین صاحب نے الاقرب فالاقرب کی, تو میں نے کہا صرف یہ فیصلہ کر لو کہ تم بھائی کے زیادہ نزدیک ہو یا تمہارا باپ تمہارے بھائی کے زیادہ نزدیک ہے. کہتے وہ تو ابو ہیں. تو میں کہ وہ سارا کچھ ابو کا ہے. اس سارا, میں کہ سارا ہی انہیں کا ہے, ان سے لے لو نا. کیوں نہیں لیتے؟ ان سے کہو ابو جی ہمیں کچھ دے دیں, وہ آپ کو ہیبہ کر دے. الگ بات ہے لیکن تمہاری ساری جائیداد کا مالک جو بھائی کی جائیداد ہے, وراثت, وہ صرف تمہارے والد ہیں. ہمیشہ بیٹا ہو تو پھر بھی بھائی محروم ہو جاتے ہیں, پوتا ہو تو بھی بھائی محروم ہو جاتے ہیں. بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھیں لیکن اب یہ وقت ہو گیا ہے, اب چلتے ہیں. لیکن ان مسائل کو سمجھا کریں, دیکھا کریں, اور پالیسی اپنی بہتر کریں بطور خاص اپنے وراثت کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کروں گا, 2-4 مسائل ہیں ڈسکس کرتا ہوں.